السلام علیکم، جابس اینڈ انفو نیٹورک میں خوش آمدید جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت کون سی جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن اور ایج وغیرہ کیا ہونی چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے اپلائی کا پروسیس مکمل کرنا ہے، لیکن باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس جو ہیں حاصل ہوتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف دی پنجاب ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن۔ یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں جابس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ اسی مطلب ادارے کے تھرو ہوتی ہے۔ تو اس میں 1000 ALP مڈل سکولز ویکنسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، مطلب 1000 ٹھیک ہے، کافی ساری جابس ہوتی ہیں۔ اب ان کے لیے کون کون سے اضلاع ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بیسیکلی ہیں بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، خانیوال، ملتان، وہاڑی، لاہور، قصور، شیخوپورہ، اوکاڑا، فیصل آباد، گجرانوالہ۔ یہ ساری سٹیز جو ہیں ان کا ڈومیسائل رکھنے والے امیدوار اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ان کی سیٹس جو ہیں وہ بھی مینشن کی گئی ہیں۔ اب جس طرح کے بہاول نگر ہے اس کے لیے ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 56 ہیں، اس کے بعد بہاولپور کی 72 سیٹس ہیں، رحیم یار خان کی 108 سیٹ ہیں، ڈی جی خان کی 80 سیٹس ہیں، مظفر گڑھ کی 100 سیٹ ہیں، راجن پور کی 72 سیٹس ہیں، خانیوال کی 40 ہیں، ملتان کی 72 ہیں، وہاڑی کی 48 ہیں، لاہور کی 108 ہیں، قصور کی 44 ہیں، شیخوپورہ کی 40 ہیں، اوکاڑا کی 40 ہیں، فیصل آباد کی 72 سیٹس ہیں اور گجرانوالہ کی 48 سیٹس ہیں۔ تو کافی زیادہ مقدار میں مطلب سیٹس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس پر کیسے اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کون کون کر سکتا ہے۔ آپ کی ایج جو ہے وہ 20 سے 55 سال کے درمیان اگر ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 19 سال کے ہیں یا 56 سال کے ہیں تو پھر آپ اس پہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ایج بتائی ہوئی ہے اگر آپ کی یہ ایج بنتی ہے یعنی کہ 20 سے 55 کے درمیان ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بصورت دیگر نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جینڈر جو ہے وہ کیا ہے، مطلب آپ کے جنس کیا ہونے چاہیے اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں، تینوں صورتوں میں آپ اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن مطلب مطلوبہ جو تعلیم ہے وہ آپ کی کیا ہونی چاہیے۔ تو منیمم گریجویشن، اب گریجویشن میں BA، BSc، BCom وغیرہ کم از کم آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے منیمم گریجویشن کی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے ماسٹر، MPhil، PhD، MPhil وغیرہ اگر کیا ہوا ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی، لیکن آپ نے کم از کم جو ہے گریجویشن تو لازمی کی ہونی چاہیے، وہ بھی 50% مارکس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہائر پروفیشنل کوالیفیکیشن ول بی پریفرڈ۔ اب ہائر پروفیشنل کوالیفیکیشن کون سی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے BEd یا M.Ed وغیرہ ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو ترجیح دی جائے گی، بصورت دیگر آپ نے اگر نہیں بھی کیا ہوا تو بھی آپ اپلائی اس پہ کر سکتے ہیں۔ اگر کمپٹیشن کم ہوا تو BA والوں کو بھی لازمی انٹرویو کے لیے بلائیں گے۔ اب اس کے چونکہ ڈائریکٹ انٹرویو ہوتے ہیں، اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے کافی کینڈیڈیٹس جو ہیں اس پہ اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد ڈومیسائل اگر آپ پنجاب کا رکھتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پنجاب سے ہٹ کے کوئی بھی پروونس کا کینڈیڈیٹ اپلائی اس پہ نہیں کر سکتا۔ تو CNIC جو آپ کا وہ کمپلسری ہے، مطلب آپ کا CNIC آپ کے پاس بنا ہوا ہو۔ اس کے بعد وظیفہ اس کا جو ہے وہ ماہانہ 20,000 ہے۔ اب یہ گھر بیٹھ کے اگر آپ کو یہ وظیفہ ملتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فیمیلز کے لیے زیادہ سیٹس سوٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں رہ کر فری ہوتی ہیں، اگر وہ بچوں کو ساتھ پڑھائیں گی تو منتھلی ان کو 20,000 وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی یہ جو لنک ہے اس پہ جیسے کلک کریں گے، یا آپ اب یہ کلکیبل تو نہیں ہے لیکن آپ یہ جیسے ہی گوگل کروم کو اوپن کر کے وہاں پہ ٹائپ کریں گے literacy.punjab.gov.pk، یہ لکھ کے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کی مطلب آفیشیل ویب سائٹ پہ موو ہو جانا ہے۔
تو اس میں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، اسے آپ پہلے غور سے سن لیں. یہ کیا ہے؟ کینڈیڈیٹ ول بی باؤنڈ ٹو رجسٹر اے منیمم آف 20 آؤٹ آف اسکول چلڈرن بلو elementary level within the age group of 10 to 16 years from his her community, otherwise online registration will not be completed. اب یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ اس میں وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلائی کے دوران 20 بچوں کا ایسا ڈیٹا دینا ہوتا ہے جن کی عمر جو ہے وہ 10 سے 16 سال ہو، اور جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہو، مطلب اسکول میں نہ پڑھتے ہوں، بالکل فری پھرتے ہوں. ایسے 20 بچوں کا ڈیٹا آپ نے اپلائی کے دوران دینا ہوتا ہے، جس میں ضروری چیزیں آپ نے ان کے نیم اور ان کے فادر کے نیم ہی بتانے ہیں. بقایا اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ نے ان اسٹوڈنٹس کے نیم اور ان کے فادر کے نیم لازمی بتانے ہیں. اب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں سب سے پہلے والا پوائنٹ جو ہے یہ بھی آپ ریڈ کر لیں کہ ٹیچر شیل بی اپوائنٹڈ پیورلی آن پارٹ ٹائم باؤنڈ honorary contract basis for period of 1 year extendable on satisfactory performance up to project completion within the union council where he or she permanently resides. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا کنٹریکٹ ہوگا، اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹڈ ڈن ہوتی ہے تو 1 ایئر کے لیے آپ کا یہ جو کنٹریکٹ ہے یہ 1 ایئر کے لیے ہوگا. اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک رہتی ہے تو وہ آپ کو مزید جو ہے اپنا پروجیکٹ مکمل ہونے تک ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں کچھ ضروری پوائنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سارے ریڈ کر کے سنائے ہیں. اب اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اپلائی کرنے کے بعد آپ کی اگر شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو میسج کے ذریعے سم پہ میسج آپ کو آتا ہے، وہ آگاہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ کا انٹرویو ہے، آپ اس ٹائم پر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ لے کر ادھر چلے جانا ہوتا ہے. پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. انٹرویو کے بعد اگر آپ کی فائنل سلیکشن جو ہے وہ ڈن ہوتی ہے تو پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ فائنل ہو جاتی ہے. اب اپوائنٹمنٹ کے بعد کیا آپ نے کہیں اسکول جا کے پڑھانا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی روم ارینج کرنا ہوتا ہے یا کوئی بیٹھک وغیرہ کا سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے. آپ نے وہاں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. اس پڑھانے کے بدلے میں گورنمنٹ آپ کو وظیفہ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کوئی باقاعدہ اس طرح کی جاب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اسکول میں جا کے پڑھائیں گے گورنمنٹ کے. تو اس میں آپ نے ایسے کرنا کہ آپ نے گھر ہی بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. اور اس سے بہتر اور کیا چیز ہے کہ اگر آپ کو گھر میں ہی سیلری دی جائے. تو اپلائی کرنے کے لیے اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ گوگل کروم کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے literacy.punjab.gov.pk. یہ لکھ کے آپ جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کے سامنے ان کی آفیشیل ویب سائٹ آئے گی. اب یہ ویڈیو آلریڈی جو ہے نا کافی مطلب لمبی ہو چکی ہے. اب آسانی کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کو نا اسی ویڈیو کے اینڈ میں ایک اینڈ سکرین دے دیں گے. آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا کہ کیسے آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے. پھر آپ نے وہ جیسی ویڈیو دیکھنی ہے آپ اسی طریقے سے اپلائی کر لیں گے. کیونکہ پچھلے منتھ میں کچھ منتھ پہلے اس کی جو جابز آئی تھیں ہم نے اپلائی کے لیے ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کی تھی اپنے چینل پہ. تو اسی طریقے سے اب بھی اپلائی ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ابھی دوبارہ سے آپ کو وہی میتھڈ بتایا جائے، آپ کو اینڈ سکرین میں ایک سکرین دی جائے گی، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو وہ ویڈیو نیو چل جائے گی ہماری. اس پہ آپ کو کمپلیٹ ہم دوبارہ اسی طرح ہی گائیڈ کر دیں گے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا یہ چینل جو ہے اسی بھی سبسکرائب کر لیں اور اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں. اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے انڈیویجولی اپنی اسسٹنٹ لے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.